بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیو بی چینل میں آپ کا میزبان قاضی بلال حاضر خدمت ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف لندن یاترا سے واپس آ چکے ہیں، اور پچھلے جو میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ شہباز شریف جو ہے وہ کوئی بڑا فیصلہ خود نہیں کر پا رہے، اس لیے وہ اپنی پوری کابینہ اور پوری پارٹی کو لے کر لندن پہنچ گئے، اور میاں نواز شریف سے 5 دن کی مشاورت، اسحاق ڈار سے مشاورت پہ کیا جائے، کیونکہ اس وقت وہ بری طرح صرف مسلم لیگ نون پھنسی ہوئی ہے، کیونکہ ملک کا وزیر اعظم جب شہباز شریف ہوگا تو حکومت بھی نواز شریف کی یا نون لیگ کی گنی جائے گی۔ اب جو بڑے فیصلے سامنے آئے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائی جائے گی۔ IMF نے کہا جی پٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے، ٹیکسز لگائیں گے، پھر آپ کو ہم پیسے دیں گے، ادروائز سوری۔ اور اس سوری کا توڑ کیا نکالا انہوں نے؟ 5 روز جو انہوں نے لگائے ہیں لندن میں، اور انہوں نے آ کے یہ کہا ہے کہ تمام جماعتوں کو جو اس وقت چوچو کا مربع بنا ہوا ہے ان سب کو اکٹھا کریں گے، سب سے جو ہے نا وہ ان کی رائے لی جائے گی۔ زرداری صاحب نے اپنی رائے پہلے بتا دی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں، لیکن فیصلے جو ہے وہ مل بیٹھ کر، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مل بیٹھ کر کریں گے، انہوں نے کہا کہ عوامی مفاد میں کیا جائے گا، بلکہ ان کی جو پریس کانفرنس تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ خلاف تھی، باقی عوام کی جو پیپلز پارٹی خدمت کرتی رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اب آیا تھے مولانا فضل الرحمان کی طرف، انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ پٹرول کی قیمتیں یا ٹیکسز نہیں لگائے جائیں گے، بلکہ یہ بوجھ ہم خود برداشت کریں گے۔ اب وہ کیسے برداشت کریں گے؟ کیونکہ یہ تو پارٹیاں جو بقول عمران خان کے یہ تو کمائی کے لیے آتی ہیں، اور دوسری جانب جو حلقے ہیں، طاقتور حلقے ہیں، انہیں نہیں پتہ عوام جائے جہنم میں، سیاست جائے بھاڑ میں، وہ کہتے ہیں ہمارے اخراجات پورے ہونے چاہیے، چاہے آپ ملک کو IMF پاس گروی رکھیں، امریکہ سے بھیک مانگیں، چین سے بھیک مانگیں، جس سے بھیک مانگیں، ہماری جو ہے نا عیاشی نہیں ختم ہونی چاہیے۔ اور یہ ان کی نہیں، سب کی یہ سوچ ہے، سیاست بھی نہیں چاہتے کہ ہماری عیاشیاں ختم ہوں۔ اب عمران خان جو پچھلی حکومت گزری ہے اس میں آپ دیکھیں پھر لوگ جو ہے نا ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ 52 وزیر اور مشیر تھے، ایک غریب ملک۔ عمران خان کا لیکچر آج بھی سن لیں، غریب ملک کہتے ہیں، 52 ملک کے وزیر اور مشیر تھے۔ اچھا میاں صاحب آئے ہیں، جیسے بھی آئے ہیں، ان کے بھی وزیروں کی تعداد انشاءاللہ 50 کراس کرے گی۔ جس طرح یہ روزانہ بنا رہے ہیں، صحافیوں کو نواز رہے ہیں، اور صحافیوں کو بھی شرم نہیں آتی کہ وہ بھی جناب فوراً جو ہے نا شیروانی پہننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب حالات یہ ہیں کہ اب شہباز شریف جب ان لوگوں سے ملاقات کریں گے، اور کل پرسوں وہ کر لیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وقت بہت کم ہے۔ اب زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان سے پہلے ہی وہ اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں، باقی اسمت یار ولی وغیرہ یہ بچتے ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ تو بس اس چکر میں ہے کہ عمران خان نکلا ہے، کسی طرح KPK میں بھی ان کی جان چھڑائی جائے، اور عمران خان کی حکومت وہاں ختم کر کے ان کے حوالے کی جائے، اور وہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ ہوگا کیا؟ یہ میں اب آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ IMF ان کو بالکل کسی صورت بھی یہ قیمتیں بڑھائے بغیر 1 روپیہ بھی نہیں دے گا، کیونکہ ابھی ہم نے ان کا قرضہ اتارنا بھی ہے۔ میاں نواز شریف جو ہے وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، اور ان کا غصہ جو ہے وہ سیاستدان پر کم اور جن پر ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ انہوں نے واضح ان کو کہہ دیا ہے کہ کسی صورت آپ نے یہ کالک اپنے منہ پر نہیں ملنی، آپ عام انتخابات میں چلے جائیں، اس میں ہمیں جو ہے بشک کچھ بھی ہو عوام کا فیصلہ ہم قبول کر لیں گے، لیکن اگر ہم نے اس طرح 1.5 سال حکومت پوری کی اور عوام کا صاف ظاہر برکس نکالے بغیر کوئی چارہ نہیں، تو پھر ہمیں لوگ جوتے ماریں گے، بعد میں زیادہ ماریں گے، اب تھوڑے کم ماریں گے۔ اور دوسری جانب عمران خان جو بڑے جلسے کر رہے ہیں، اس میں وہ ایک ہی رونا رو رہے ہیں
کہ امریکہ نے سازش کی، پاکستانی میر جعفر اور میر صادق تھے، میں نے اپنی ویڈیو بنا دی ہے، مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اب میں عمران خان کو بھی یاد کرا دوں اور سب کو، باقی ہماری یادداشت بہت کمزور ہے۔ بے نظیر بھٹو نے قاتلوں کے نام پہلے ہی بتا دیے تھے کہ مجھے یہ لوگ مار سکتے ہیں، کیا ہوا؟ یہ ایک سوال ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو خان صاحب کسی خوش فہمی میں نہ رہیں، ذوالفقار علی بھٹو سے زیادہ مقبول نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ کیا ہوا اور ان کے ساتھ کرنے والا کون تھا؟ یہی امریکہ بہادر تھا۔ اب آپ اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، وہی پیٹرن چلا آ رہا ہے، 70 سالوں سے وہی پیٹرن چلا آ رہا ہے۔ پیٹرن کیا چلا آ رہا ہے کہ ملک تھوڑا سا اسٹیبلش ہوتا ہے تو اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، منتخب وزیر اعظم کو پھانسی لگائی جاتی ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، پاکستان پھر وہ زیرو پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی ہم زیرو پہ آ کر کھڑے ہو چکے ہیں، کیونکہ لیاقت علی خان کے قتل کے بعد سے جتنے بھی قتل ہوئے ہیں، چاہے وہ عدالتی قتل ہوں یا جس طرح بے نظیر کو قتل کیا گیا، آج تک کسی کا کوئی بھی سراغ نہیں مل سکا۔ تو عمران خان صاحب یہ غلطی نہ کریں، عوام میں جانے کا آپ کا فیصلہ ٹھیک ہے، ضرور جائیں، لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھیں، یہ بڑے بے رحم لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ نے ٹکر لی ہے، اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یہی کہوں گا، سیاست کو سیاست تک رہنے دیا جائے۔ ادارے بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست میں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ جھوٹ ہے۔ اگر ان کا تعلق نہیں ہے تو پھر پچھلے جو کیسز چلتے رہے ہیں، چاہے وہ زرداری کے خلاف تھے، چاہے نواز شریف کے خلاف تھے، یا جو اب بننے جا رہے ہیں، تو وہ سزائیں کیوں نہیں ہوئی؟ الزامات واضح ہیں، ان کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، عام انتخابات کرائیں، اپنی عزت بچائیں، ملک کا تحفظ کریں۔ ملک ہے تو یہ سیاست بھی ہوگی۔ اب آپ دیکھ لیں، مریم نواز بھی جلسے کر رہی ہیں، حمزہ شہباز بھی وہاں جلسے کر رہے ہیں، اور ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ لوگوں کو سمجھتے ہیں شاید وہ بے وقوف ہیں۔ عمران خان جلسے کر رہے ہیں۔ اب وہ جو ہے ایک جو ایم کے ایم بی ایس پی جسے کہتے ہیں، وہ بھی جناب وہ خطاب کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی تو روز ہی مظاہرے بھی کر رہی ہے اور وہ جلسے بھی کر رہی ہے۔ اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ اس کا حاصل وصول کیا ہے۔ جو اصل میں جو برائی کی جڑ ہے، جس کو یہ سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس پر کوئی اتفاق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سارے ایک دوسرے کی فوراً جیسے ہی ان کو تھوڑا سا ریلیکس ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے ہیں، اور ان سازشوں کا حصہ بنتے ہیں جو کہ پہلے ہی ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امریکہ سے نہ آپ پہلے لڑ سکتے تھے، نہ اب لڑ سکتے ہیں۔ اگر لڑنا ہے تو آپ لڑیں عوام کے حقوق کے لیے، غربت کے خلاف لڑیں۔ لوگ خود بخود آپ سے پیار کریں گے، اور لوگوں کا احترام کرنا اداروں کا کام ہے۔ اگر ادارے اسی طرح لوگوں کے مینڈیٹ یا لوگوں کے جذبات کا مذاق اڑاتے رہیں گے یا ان کو کچلتے رہیں گے تو پھر حالات ان کے کنٹرول سے بھی دور ہو جائیں گے۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ اب انتخابات ہو جانے چاہیے، اور ہماری جو ذرائع ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ ایک دو مہینوں میں، بلکہ 10-15 دنوں میں بھی یہ اعلان ہو سکتا ہے کہ نئے انتخابات کرائے جائیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی، سندھ میں پیپلز پارٹی کی، اور پنجاب میں ہے تو پی ٹی آئی کی حکومت، لیکن وہ جو نون لیگ کی لولی لنگڑی حکومت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، وفاق میں بھی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان انتخابات پر ہم سب کو پہرا دینا ہوگا۔ اگر ہم نے پہرا نہ دیا تو پھر یہی امریکہ کا رونا رو رہے ہوں گے، اور 70 سال سے امریکہ نے ہماری جان نہیں چھوڑی اور نہ ہم نے امریکہ کی جان چھوڑی۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔